ایک سورت، ایک آیت، 2 آیتیں، جو سیکھتا جائے پڑھتا جائے اس کو. نماز پڑھتا ہے کانے وچ رہنا پیپ وہاں لگی ہے نماز پڑھتا ہے. اگر پیپ اتنا ہے کہ بہہ جائے، وہ بہنے والی ہے، پھر تو وضو ٹوٹ گیا ہے، نماز بھی ٹوٹ گئی، دوبارہ وضو کریں اور دوبارہ نماز پڑھیں. جی خطبہ جو ہے نا اپنے درس میں خطابت میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، بغیر سمجھ کے کوئی فائدہ نہیں. یہ جملہ انتہائی غلط ہے، بالکل غلط ہے. مشہور واقعہ ہے، قرآن پاک فرمایا کہ جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں ملیں گی، اور ایک روایت میں 90 نیکیاں ملیں گی. قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، حدیث میں موجود ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی خام میں، فرمایا اب کی بار زیارت ہوئی تو میں پوچھوں گا قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے بھی کوئی ثواب ہے. پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمجھ کر پڑھیں تب بھی ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھیں تب بھی ثواب ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں. بے مقصد تو کوئی کام قرآن پاک میں ہے ہی نہیں. آگے یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر سمجھ کر پڑھنا اس کو اگلا درجہ ہے، ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اس کی حکمت کو بھی سمجھنا، یہاں پر حکمت سے مراد سنت ہے. قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کا درجہ اور اونچا ہو جاتا ہے. تو کریں جی. آج کل نماز اکثر لوگ جو ہے نا وہ ننگے سر پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہو جاتی ہے نماز نہیں ہوتی؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ بھی عذر کے ساتھ یا بغیر عذر کے، الفاظ پر غور کریں، پوری حیات طیبہ میں ایک نماز بھی عذر کے ساتھ یا بغیر عذر کے ننگے سر نہیں پڑھی. ایک نماز بھی ثابت نہیں. اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی ایک سے مطلقاً مستقل ننگے سر نماز پڑھنا ثابت نہیں. ہاں، جن صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ کسی عذر کی وجہ سے، لباس نہ ہونے کی وجہ سے، کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے. وہاں تو حالت یہ تھی کہ کفن دیا جا رہا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہوتا ہے، کپڑا نہیں ہے. تو ثابت نہیں ہے جی. اور پھر یہ جو پرانے حضرات بیٹھے ہیں بزرگ، ان سے میں عرض کروں گا، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، آج سے 30 35 40 سال پہلے ہمارے ان محلوں میں جو شخص، جو نوجوان ننگے سر پھرتا تو اس کے بارے میں کیا رویہ ہوتا تھا؟ تصور نہیں تھا. عام آدمی بھی، عام مسلمان بھی. سکول میں جو اساتذہ ہوتے تھے وہ بھی پگڑی باندھا کرتے تھے. کتنے استاد ہم نے دیکھے، سکول ٹیچر، وہ عالم نہیں ہوتے تھے. سٹی صاحب مشہور تھے، ان کی پگڑی بڑی مشہور پگڑی تھی. اور بھی اکثر حضرات کو ہم دیکھ، یہ ڈاکیا جو آتے تھے ان کے سروں پہ بھی پگڑی ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے ہمارے مدرسہ رحیمیہ کے قریب ایک دو نوجوانوں نے سر سے کپڑا اتارا تو مسجد میں حاجی اکرم صاحب، دادا جی، یہ سارے حضرات بھی، یہ لوفر ہو گیا، آوارہ ہو گیا جی، اب یہ ہمارا محلہ برباد ہو گیا جی، ایک دو بندوں کی وجہ سے. تصور نہیں تھا ننگے سر پھرنا، اور آج فیشن بن گیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہاں جی. ایک موٹر سائیکل اگر 2 لاکھ کا نقد میں ملتا ہے تو میں اگر اس کو ادھار میں لیتا ہوں تو وہ 2.5 لاکھ کا ملتا ہے، کیا وہ صحیح ہوگا؟ یہ سود کے بارے میں بتا دیں کیسے؟ ہاں جی، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، بہت زیادہ یہ مسئلہ چلتا ہے آج کل. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. تجارت اور کاروبار
یہ زندگی کا حصہ ہے. آپ چینی خرید کرتے ہیں 50 روپے میں اور اس کو بیچتے ہیں 55 میں 60 میں. کاروبار ہے, تجارت ہے, نفع کے لیے ہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ جو موٹر سائیکل ہے, واشنگ مشین ہے, فریزر ہے, کوئی بھی چیز ہے, آپ کی ضرورت ہے, آپ آئے مالک کے پاس, اس کو کہا جی مجھے چاہیے. وہ کہتے ہیں جی نقد ہے, مارکیٹ قیمت اس کی نقد ہے بالفرض 100 روپے. آپ کہتے ہیں جی نقد نہیں ہے میرے پاس 100, ادھار چاہیے 6 مہینے کی مدت پر, 2 مہینے کی مدت پر. تو وہ کہتا ہے جی پھر 100 روپے میں نہیں دے سکتا آپ کو, پھر اس کی قیمت 110, 120, 130 لوں گا. مدت بھی طے ہو جائے, رقم بھی طے ہو جائے تو یہ جائز ہے, یہ تجارت ہی کا حصہ ہے. آپ دیر سے پیسے دیں گے, اس مہلت سے نفع اٹھا رہے ہیں, اور وہ اس مہلت سے جو بائع ہے بیچن وہ بھی نفع اٹھا رہا ہے. ٹھیک, یہ جائز ہے. قیمت اس چیز کی ہے, مدت کی قیمت نہیں ہے میرے بھائیو, اچھی طرح سمجھ لو. یہ موٹر سائیکل ہے, نقد لو تو اس موٹر سائیکل کی قیمت 100, ادھار لو تو اسی موٹر سائیکل کی قیمت 120. آپ کا دل چاہے تو لے لو, دل چاہے تو نہ لو. ہمارے ہاں یہ جو جملہ بولا جاتا ہے بہت غلط ہے کہ جی 100 روپے کی موٹر سائیکل ہے, 20 روپے پرافٹ ہے. یہ پرافٹ کہاں سے آ گیا بھی؟ یہ موٹر سائیکل میں آپ کو 120 روپے میں دیتا ہوں, خریدنا ہے تو خرید لو, اس کی قیمت 120 ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ چینی 50 کی لے کر اس کو 60 کی بیچتے ہیں, نفع کر رہے ہیں, تجارت ہے, جائز ہے. موٹر سائیکل بھی آپ 120 میں دے رہے ہیں, اس کو کہیں پرافٹ ورافٹ کی بات نہ کریں, اس میں درمیان کا کوئی یہ موٹر سائیکل 120 روپے کی ہے, چاہے تو لے لو, دل نہ چاہے تو چھوڑ دو. اس کی قیمت. اب یہ پیسہ اور یہ موٹر سائیکل جنس ایک ہے جی؟ نہیں. اب جتنے کا سودا ہو جائے, جتنے پر بائع اور مشتری دونوں راضی ہو جائیں تو جائز ہے, سودا ہے. یہ غبن فاحش تب ہوتا ہے جب مارکیٹ میں وہ چیز 100 روپے کی مل رہی ہے اور آپ 120 میں دے رہے ہیں. یہ غبن فاحش ہے. جائز یہ بھی ہے لیکن مکروہ ہے. ٹھیک. اب وہ چیز آپ 120 روپے کی بیچ رہے ہیں, اس کی قیمت 120 روپے. پھر یہاں دوسری غلطی ہماری مارکیٹ میں یہ ہوتی ہے, کہتے ہیں جی پرافٹ مجھے ابھی دے دو, باقی جو ہے نا قسطیں کر لیتے ہیں. 20 روپے ابھی دے دو, باقی 100 روپے کی قسطیں کر لیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. 120 روپے کل اس کی قیمت طے ہوئی, نقد آپ سے میں اتنا لوں گا, 20 روپے, 30 روپے, 40 روپے, باقی اتنی قسطیں ہوں. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے جی. لوگ آج کل اجناس وغیرہ لے لیتے ہیں, جی رکھ دیتے ہیں جی, جب کوئی خرید کے رکھ دیتا ہے, کوئی ذمہ دار رکھ دیتا ہے. اس کے بارے میں وہ کہتا ہے یہ ریٹ زیادہ ہوگا, تو اس کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. جی جی. دوسرا سوال کہ ہم آج کل جو ڈیجیٹل سسٹم ہے, پیسے پیسے گیس کیش وغیرہ, تو یہ بکتا ہے. میں نے اپنے موبائل میں ڈالا 1 لاکھ روپیہ, تو وہ بکتا ہے. دوسرا ایک کسٹمر آتا ہے, وہ میرے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے, تو وہ بکتا ہے. کیا اس کے بارے میں؟ جی, پہلا سوال ان کا بڑا اہم ہے, اچھی طرح اس کو سمجھ لیجئے. یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہم اجناس لے کر رکھ لیتے ہیں 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, مہنگا ہونے پر اس کو بیچتے ہیں, یہ ذخیرہ اندوزی میں تو نہیں آتا؟ ذخیرہ اندوزی تو منع ہے. اس بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ جو چیز اسی شہر کی ہے, چاول ہے, چنا ہے, گندم ہے, اسی شہر کی ہے, آپ نے اس کو لے کر روک لی, مارکیٹ میں وہ چیز ختم ہو گئی, مارکیٹ میں وہ چیز اب بالکل دستیاب نہیں ہے, اور آپ اس کو اس لیے روکے ہوئے ہیں کہ اس کا ریٹ اور بڑھے گا. ٹھیک, بلیک میلنگ جسے کہتے ہیں, یہ ناجائز اور حرام ہے. اگر آپ نے گندم ملتان سے دوسرے شہر سے خریدی اور یہاں آ کر کے رکھ دی, اب مارکیٹ میں ختم بھی ہو جائے, آپ اس کو روک کر کے رکھیں, جائز ہے, یہ ذخیرہ نہیں ہے جی. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں. ٹھیک. اور اگر مارکیٹ میں ایک چیز دستیاب ہے, موجود ہے, وافر مقدار میں ہے, کوئی بھوک نہیں ہے, ہر کسی کے پاس گندم اور آٹا موجود ہے, مارکیٹ میں بھی ہے,
آپ اس کو روک کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جی. ٹھیک، مارکیٹ میں وہ چیز موجود ہے، بک رہی ہے، لوگ لے رہے ہیں. اب آپ نے تجارت کی نیت سے اس کو سنبھالا، اتنا عرصہ محنت کی، 2-4 روپے بڑھتے ہیں، آپ نفع کے لیے رکھتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ہاں سرکاری اداروں میں یہ جو ذخیرہ اندوزی کا لفظ بولا جاتا ہے، ان کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان کے اپنے ضابطے اور قوانین ہیں. شرعی حکم یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا. دوسری بات، آج کل یہ جو رقم ہے ہمارے موبائل میں ہے، یہ رقم ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، اس پر اجرت لیتے ہیں. مثلا قاری صاحب آئے، ایک دکاندار کے پاس یہ 10,000 فلاں جگہ بھیجنا ہے، یہ کہتے ہیں جی میں اس پر اتنا اجرت لوں گا، 10 روپے 20 روپے یا 1000 کے پیچھے طے ہوتا ہے. یہ اجرت ہے اس عمل کی، اس کام کی. یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ذمہ داری سے پیسے بھیج رہے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسری صورت جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہو گئی کہ انہوں نے 1 لاکھ روپیہ اپنے موبائل میں ڈلوایا، پھر یہ دوسرے نمبر پہ منتقل کرتے ہیں، پھر وہ تیسرے نمبر پہ، وہاں سے پھر آگے چلتا ہے. اس پر اوپر کمپنیاں ان کو کمیشن دیتی ہیں. ایسا ہے جی؟ کون دیتا ہے؟ یہ جو بنے ہوئے ہیں نا ڈیجیٹل، پیسہ جیز یہ کسٹمر سے لیتے ہیں. ٹیکس جاتا ہے، ٹیکس نکلتا ہے. ہاں جی، ٹیکس نکلتا ہے اس میں، وہ باقی دیتی کچھ نہیں ہے. ایک دوسرا سسٹم ہے جو ایک ماسٹر ہوتے ہیں، ان میں وہ کمیشن نکلتا ہے. ہاں، ایک صورت اس میں آج کل یہ رائج ہو گئی ہے جی، وہ یہ ہو گئی کہ میرے پاس موبائل ہے، میں نے اپنے ساتھیوں کے 2-4 نمبر وہ کر دیے، پھر میں وہی پیسے گھماتا رہتا ہوں. اس پر وہ ادارے جو ہے وہ سرمایہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور جناب دن میں 1500 لوگ اس طرح کما رہے ہیں. یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ صورت غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے. البتہ یہ جو اس کی نقل و حرکت ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے پہنچانا، جو ہماری آج کل ضرورت ہے، اس میں بطور اجرت کے کوئی رقم لینا چاہتا ہے تو جائز ہے.